بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی ساری صحافی برادری کا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کافی دنوں بعد یہ ملاقات ہو رہی ہے، اور اگر ڈیلے ہے تو بوجہ کووڈ. سردار صداقت صاحب ایک کسی غمی میں ہی ملے تھے غالباً، تو انہوں نے بھی مجھے ایک دو دوستوں نے اور بھی بات کی کہ کافی دن ہو گئے ہیں ملے نہیں ہیں. میں نے کہا جی کہ بوجہ کووڈ تھوڑی انٹریکشن کم کی ہے، لیکن چلیں باوجود اس کے مل بیٹھنا فائدہ مند ہی ہوتا ہے. تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، بلکہ مجھ سے زیادہ علم میں ہے کہ کرنٹ ایشوز کیا چل رہے ہیں، میرے خیال میں دو مین ایشوز چل رہے ہیں. ایک مین ایشو پرائم منسٹر کی آفر کہ آئے اپوزیشن بیٹھ جائے، ماں سوائے ایک بات کے جو کرپشن کے کیسز ہیں اس پہ بات نہیں ہوگی، نیب لاز کی امینڈمنٹ پہ بات نہیں ہوگی، کسی نئے این آر او پہ بات نہیں ہوگی. جتنے نیشنل ایشوز ہیں، اس کے علاوہ بھی قومی مسائل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو دنیا کو بھی درپیش ہے کووڈ ہے. اس پہ مزید پریونٹیو میئرز کیا ہو سکتے ہیں، جبکہ ہفتے میں ہر ہفتے کی بدھ کو این سی او سی کی میٹنگ ہوتی ہے، اور جو اہم فیصلے ہیں وہ این سی سی کرتی ہے، اور این سی سی میں 6 کی 6 اکائیاں موجود ہوتی ہیں. چاروں صوبوں کے چیف ایگزیکٹو، گلگت بلتستان کے چیف ایگزیکٹو اور آزاد جموں کشمیر کے چیف ایگزیکٹو. میں خود اس کا ممبر ہوں این سی سی کا. ان کی رائے لی جاتی ہے اور ان کی رائے کا احترام بھی کیا جاتا ہے. جو منتخب نمائندہ ہاؤسز ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ کنسنسس کر کے فیصلہ کیا جائے، لیکن اس کے باوجود بڑی پارٹیز ہیں، مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، جمعیت ہے، جماعت اسلامی ہے، یا پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں، اس سلسلے میں اگر ان کی کوئی تجاویز ہو، ایجنڈا ہوتا ہے ہر میٹنگ کا، کووڈ نمبر 1 ہو سکتا ہے. پھر ہائی الرٹ آپ کے علم میں ہے. خطرہ ہماری سرحدوں پہ منڈلا رہا ہے. ہندوستان آیا روز ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث پایا جاتا ہے، جس کا ڈوزیئر آئی ایس پی آر اور فارن منسٹر نے اس پہ بیٹھ کے بات بھی کی ہے، اور ڈوزیئر ان کے حوالے بھی کی ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے راہ اور ہندوستان ہے. ہم اسے کنڈیم بھی کرتے ہیں. آیا اپوزیشن بیٹھے اس ایشو پہ بھی حکومت کا ساتھ دے. یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ حکومت یا اپوزیشن کا مسئلہ تو نہیں ہے. کشمیر میں مسلمانوں کا جینا دوبار کر دیا گیا ہے، یہ بھی ایک نیشنل ایشو ہے. کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے، ہندوستان کے تمام تر اقدامات کی مذمت کرنا اور اس میں نئی حکمت عملی بنانا. اس میں بھی اپوزیشن آئے، بیٹھے، بات کرے، تجاویز دے. قومی ایشوز ہیں، اس پہ کنسنسس ہونا چاہیے. پھر ہندوستان پاکستانی دریاؤں کا پانی جو سندھ طاس معاہدہ کے تحت پاکستان کے حصے میں آئے، ان دریاؤں پر بند باندھ کے پاکستان کو صحرا بنانا چاہتا ہے، بنجر بیابان بنانا چاہتا ہے، ہمیں بھوکا اور پیاسا مارنا چاہتا ہے. قومی ایشو ہے، اس پہ اپوزیشن کو آنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، بات کرنی چاہیے. الیکشن کے حوالے سے میں تو کہوں گا کہ سبق سیکھنا چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو، بچوں سے سبق سیکھنا چاہیے، انڈر 20 ٹیم سے سبق سیکھنا چاہیے. وہ کرکٹ میں کھیلتے ہوں، فٹ بال کھیلتے ہوں، ہاکی کھیلتے ہوں، جیتنے والے کی جیت کو تسلیم کیا جاتا ہے، ہارنے والا اپنی ہار تسلیم کرتا ہے، شیک ہینڈ کرتا ہے، مبارک دیتا ہے، اسپورٹ مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتا ہے. سیاستدانوں کو بھی کرنا چاہیے، اور جو خلا ہیں یقیناً ہیں الیکشن ریفارمز،
اس پہ آئیں، بیٹھیں، بات کریں. اکنامک کرائسس اگر اس ملک میں، جو کہ یقیناً ہیں، اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ تمام تر گزشتہ حکومتوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، ہم پھر کہتے ہیں وہ آئیں، وہ بتائیں، تجویز دیں. اگر کوئی اچھے آئیڈیاز ان کے پاس ہیں اس دلدل سے نکلنے کے لیے، تو اس میں بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں. تو باقی رہا جلسے جلوس، ٹھیک ہے، یہ بھی ان کا ایک رائٹ ہے، اپوزیشن کا ایک رائٹ ہے، جلسے جلوس ضرور کریں. ہم کسی جلسے جلوس سے خائف نہیں. اگر پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ جلسے جلوس 2-3 ماہ کے لیے سسپینڈ کر دیے جائیں، تو وہ بھی پبلک انٹرسٹ میں کہتے ہیں. کووڈ میں آئسولیشن ہے، پبلک انٹریکشن نہیں ہے، کم سے کم انٹریکشن ہے. دیکھیں آزاد جموں کشمیر میں ان کی حکومت ہے، مکمل لاک ڈاؤن ہے، اور یہاں وہ لاہور میں جلسہ کر رہے ہیں، ملتان میں جلسہ کر رہے ہیں، گجرانوالہ میں جلسے کر رہے ہیں. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک خطرناک ٹرینڈ ہے. یہ جو سیکنڈ فیز ہے کووڈ کا، یہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے. تو اپوزیشن کے اگر کوئی مسائل ہیں، ایشوز ہیں، نیشنل ایشوز ہیں، انٹرنیشنل ایشوز ہیں، اس پہ بیٹھنا چاہتے ہیں اگر، تو اس کے لیے پرائم منسٹر نے آفر دی ہے. لیکن اس سے ہماری کمزوری بھی نہ سمجھا جائے کہ ہم ان سے ڈر کے، خدا سے ڈرتے ہیں، چوروں، ڈاکوؤں، بد کرداروں اور بدکماشوں سے نہیں ڈرتے. تو اگر کوئی کہے کہ ہم ڈر کے ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ٹانگیں ان کی کانپ رہی ہیں جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، جن کے دامن داغدار ہوتے ہیں. باقی استعفے، اچھی بات ہے استعفے دے، لیکن جو ہے وہ بھی جائے گا ہاتھ سے. میرے خیال میں پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی، اور میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک بڑا دڑا استعفے دینے کے خلاف ہے، وہ بھی استعفے نہیں دیں گے. مسلم لیگ کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ ہوگی. اخبارات میں نے بھی پڑھا ہے، سنا ہے، مجھے پنجاب کی صحیح صورتحال پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ پنجاب کے ایم پی ایم این ایز پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ، پنجاب چیف ایگزیکٹو کے ساتھ رابطے میں، جو اپنی جماعت کی پالیسیوں یا بیانیے سے اختلاف کرتے ہیں. میرے پاس کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے لیکن میرے پاس اطلاع نیشنل اسمبلی کے حوالے سے ہے کہ نیشنل اسمبلی کے کچھ لوگ وفاقی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں، اپوزیشن جماعتوں کے کچھ لوگ رابطے میں ہیں جو اپنی لیڈرشپ کے اس بیانیے کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے. تو اگر دینے ہیں تو پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں، ویلکم، آئیں، دیں، ہم انتخابات کروا دیں گے. اور اگر انہوں نے دینے ہیں استعفے، شہباز شریف صاحب ان کے لیڈر ہیں، وہ جیل میں ہیں، کہتے ہیں جی کہ ہم اپنی لیڈرشپ کو دیں گے. دوسرا لیڈر بگوڑا ہے، ایبسکانڈر ہے، اشتہاری ملزم ہے، وہ لندن بیٹھا ہے. تو اسپیکر یا نیشنل اسمبلی کا سیکریٹریٹ تو ہر وقت اویلیبل ہے. تو مسلم لیگ والے کیوں اتنی تکلیف کرتے ہیں کہ جیل جائیں گے یا لندن استعفیٰ دینے جائیں گے یا کسی تیسرے شخص کو استعفیٰ دیں گے؟ اگر دینا ہے تو ڈائریکٹلی اسپیکر نیشنل اسمبلی کو دیں، سیکرٹری نیشنل اسمبلی کو دیں، تاکہ اس پہ کام ہو عملی طور پہ اور وہ فارغ ہوں. تو یہ صرف ایک دکھاوا ہے کہ استعفے بڑے آ رہے ہیں، ہم سے سامنے نہیں جا رہے، سنبھالے نہیں جا رہے. تو یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں، جبکہ حقیقت کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو یہ کچھ مجھے ان 2 پوائنٹس پہ کہنا تھا. اب اگر کسی دوست کا خان صاحب، کل پی آئی ڈی میں ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں شبلی فراز صاحب تھے، اور ان کا سرکاری طور پہ کوئی رابطہ نہیں ہوا. اگر رابطہ کریں گے تو پبلک کے سامنے کریں گے. دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں حکومت سے کرپشن کو چھوڑ کے، تو پارٹی میں 2 آراء سامنے نہیں آ رہی کہ لیڈر کچھ کہہ رہا ہے لیکن شبلی فراز صاحب جو کچھ اور کا ہے. آپ کی اپنی بات سے بھی کوئی شبلی صاحب نے کوئی اعتراض نہیں کیا. پرائم منسٹر کی ایک آفر ہے، اگر وہ بیٹھنا چاہیں ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں،
نیشنل ایشوز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ماس وائے کرپشن کیسز کے، نیب لاز کی امینڈمنٹ کے، کیونکہ اس سے پہلے ریکارڈ میں یہ چیزیں کہ اس سے پہلے فیٹف پہ بیٹھنے کی کوشش کی گئی اور جو لوگ بیٹھے اس وقت اپوزیشن کے، انہوں نے 32 نکاتی نیب لاز کی امینڈمنٹ کا ایک ایجنڈا دیا. تو یہ پہلے ہم نے واضح کر دیا کہ نیب لاز کی امینڈمنٹ اور کرپشن کیسز کا خاتمہ، کوئی نیا NRO وہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جتنے ایشوز ہیں، الیکشن ریفارمز کا ایشو ہو، مہنگائی کا ایشو ہو، اکنامک کرائسس کا ایشو ہو، کووڈ کا ایشو ہو، ہندوستان کے ساتھ ایشو ہو، کشمیر ایشو ہو، ہر ایشو پہ بیٹھنا چاہتے ہیں اور بیٹھنا چاہیے. نیشنل ایشوز پہ پوری قوم کو بیٹھنا چاہیے. صورتحال سے پوری قوم کو آگاہی ہونی چاہیے اور قومی لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے اور ان مسائل پہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پھر اس کے مطابق حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے. سر یہ بتائیے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ سے NRO مانگا جا رہا ہے. سر اپوزیشن کے وہ کون کون سے لیڈرز ہیں جو آپ سے NRO مانگ رہے ہیں؟ سر ان کا نام کیوں نہیں؟ دوسرا ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ NRO خان صاحب تو کہتے ہیں کہ جو پارلیمانی پارٹیز کے لیڈر ہیں، اپوزیشن جماعتوں کے، میرے ساتھ تو نہیں بیٹھے. سر دعویٰ آپ کر رہے ہیں. میرے ساتھ تو نہیں بیٹھے. میرے پاس وہ ڈاکومنٹ موجود ہے. میرے پاس وہ ڈاکومنٹ موجود ہے اور وہ ڈاکومنٹ نیشنل اسمبلی میں شاہ محمود صاحب نے تقریر میں دہرایا ہے. نیشنل اسمبلی آن دا فلور آف دا ہاؤس اس پہ بات ہوئی ہے. تو اس پہ نام لینے کی کیا ضرورت؟ نام سب کو پتہ ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا. خان صاحب NRO دیکھیں جب ایسی نیب کوئی کاروائی کرتے ہیں تو نیب آزاد آ رہا ہے، تو ان کے کیسز جو نیب نہیں چل رہے ہیں تو خان صاحب NRO کیسے دیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر گورنمنٹ دیکھیں نا، NRO اس سے پہلے ہوا ہے. کیسز پہلے MQM کے خلاف بھی تھے، پیپلز پارٹی کے خلاف بھی تھے. مشرف دور میں NRO لیا گیا اور یہ NRO کے مزے لوٹنے والے لوگ ہیں. ایک دفعہ یہ مزے لوٹ چکے ہیں، پھر لوٹنا چاہتے ہیں. تو وہ پریسیڈنٹ موجود ہے. NRO کس طرح، چاہے نیب میں کنوکشن ہوئی ہو، چاہے ہائی کورٹ میں میٹر پینڈنگ ہو، سپریم کورٹ میں میٹر پینڈنگ ہو، نیب میں میٹر پینڈنگ ہو، اگر حکومت اپوزیشن بیٹھ کے کسی بات پہ اتفاق کرتی ہے تو قانونی راستے جیسے کہ پرویز مشرف کے ٹائم نکالا گیا نکل سکتا ہے. لیکن ہم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم نے کوئی کیس بنایا بھی نہیں ہے. کیسز اگر پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں تو نون والوں نے بنائے ہیں، تو نون والوں کے خلاف ہیں تو پیپلز پارٹی والوں نے بنائے. عدالتوں میں کیسز ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں کیسز ہیں، نیب میں انکوائریز ہیں. ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ اس کی کریں اس کی نہ کریں. اللہ نہ کرے ہم دینا ہی نہیں چاہتے، ہم اس پہ سوچنا ہی نہیں چاہتے، ہم اس پہ بات سننا ہی نہیں چاہتے، ہم کوئی چیز اس پہ کمٹ کرنا ہی نہیں چاہتے. NRO نام سے ہم الرجک ہیں. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ملتان جلسہ روکنے کی پہلے بھرپور کوشش کی گئی اور پھر آخر وہ جلسہ ہو گیا. اپوزیشن نے کہہ رہی ہے کہ مینار پاکستان میں بھی جلسہ ہوگا اور اس کے لیے بھی اجازت نامے کا بھی مسئلہ ہے، وہ بھی نہیں ہو رہا. دوسری جانب وزیر داخلہ بنا دیے گئے شیخ رشید صاحب کو. مبارک ہو اہلیان پنڈی کو. یار خوشی کی بات ہے، مبارکباد دیتا ہوں سارے دوستوں کو اور آپ قبول تو کریں یار. دو چیزیں اس میں سامنے آ رہی ہیں. شیخ رشید صاحب کو صرف اپوزیشن کو کچلنے کے لیے لایا گیا ہے یا بھارت کو دھمکانے کے لیے لایا گیا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا خیال ہے صحیح فیصلہ ہے پرائم منسٹر کا اور پرفیکٹ فیصلہ ہے، اور انٹیریئر منسٹر کی جو ذمہ داریاں ہیں میرے خیال میں وہ باحسن طریقے سے سر انجام دیں گے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو پروازیں تھیں اس پر دسمبر تک پابندی لگائی گئی تھی یورپی یونین کی جانب سے، جبکہ اب جب کہ دسمبر ختم ہو رہا ہے اور اس حوالے سے جو بات چیت ہے وہ بھی میرا خیال نہیں ہو سکی. لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ ورجن اٹلانٹک جو ہے اس کو اجازت دے دی گئی ہے برٹش کے بعد. پاکستانی طیاروں کو یورپ کے لیے یا برطانیہ کے لیے اجازت نہیں ہے، جبکہ یہاں پر جو غیر ملکی ایئر لائنس ہیں ان کو اجازت بھی دی جا رہی ہے. جبکہ چیئرمین PIA جو ہے اس کی بھی اس حوالے سے مخالفت موجود ہے. تو کیا ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے ورجن کو اجازت دی گئی جبکہ برٹش آلریڈی اجازت دی؟ ایک میرے بھائی آپ کی اطلاع کے لیے یہ عرض ہے کہ ایئر سروسز ایگریمنٹ ہوئے ہیں 2008 کا ایگریمنٹ بھی موجود ہے، اس کی ریٹیفیکیشن 2020 میں بھی ہوئی ہے. ڈیزینیٹڈ ایئر لائنز، ہماری ڈیزینیٹڈ ایئر لائنز کون کون سی ہیں؟ PIA ہے،
ایئر بلیو ہے، اس سے پہلے شاہین تھی جو ڈیفالٹ کر چکی ہے. اب ہم نے نئی سرین ایئر کو ڈیزینیٹڈ ایئر لائن ڈکلیئر کی ہے، کیبنٹ نے اس کی اپروول دی ہے. وہ اپنے 1 سال کے آپریشن ڈومیسٹک مکمل کر چکی ہے. اب وہ قانون کے مطابق، ہماری ایویشن پالیسی کے مطابق، نئے طیاروں کے ساتھ، اضافی طیاروں کے ساتھ وہ نیشنل آپریشنز کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل آپریشنز کر سکتے ہیں. تو اس کی کیبنٹ نے اجازت دے دی. ہمارا معاہدہ ہے حکومت برطانیہ کے ساتھ 2008 میں بھی ہے، 1970 میں بھی ہے، 2020 میں بھی ہے، کہ ان لمیٹڈ فریکوینسیز، جتنی جگہ ہم جانا چاہیں، جتنی جگہ وہ آنا چاہیں، جتنی ہماری ڈیزینیٹڈ ایئر لائنز اتنی ان کی ڈیزینیٹڈ ایئر لائنز. تو ورجن اٹلانٹک ان کی ڈیزینیٹڈ ہے جس طرح ہماری ایئر بلیو ڈیزینیٹڈ ہے. اب اگر پابندی ہے تو یہ برطانیہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل ایجنسی جی ہے، ایاسا کی طرف سے پابندی ہے، جو میرے بھائی نے سوال کی ہے. اور آج کل ہم نے انہیں انگیج کیا ہوا ہے. 10 تاریخ کو بھی ہماری ان لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، اس 10 کو ٹیلی فونک ڈسکشن ہوئی ہے، انہیں ہم نے انگیج کیا ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جلد ہم آپ کو خوشخبری بھی سنائیں گے اور یہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن نہیں، لاس نفع نقصان کی یہاں بات نہیں ہے. بات تو ایک پابندی لگی ہے، ہم قانون کے مطابق اجازت دینے کے، نئی فریکوینسیز دینے کے پابند ہیں. اگر ورجن اٹلانٹک کو ملی، ہم نے خود فائل ڈسکس کی، اپروو کی، کہ ہمارے ایگریمنٹ ہے کہ ان کی، اگر ہماری 3 ایئر لائنز جا سکتی ہیں، ان لمیٹڈ ڈیسٹینیشنز پہ جا سکتی ہیں، تو ان کی بھی 3 ایئر لائنز آ سکتی ہیں اور ان لمیٹڈ فریکوینسیز لے سکتی ہیں. تو یہ ایک قانون کے مطابق جو بین الاقوامی معاہدہ جات ہوتے ہیں ان پہ پابندی کرنی لازمی ہوتی ہے. تو کوئی ہم نے وائلیشن نہیں کی، نہ ایکسٹرا انہیں کوئی فیور دی، ایک ایگریمنٹ پہ امپلیمنٹیشن کی. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت جو ہے، پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت سنجیدگی سے مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے، اپوزیشن سے ان کو قریب لانا چاہتی ہے یا ان کو خاموش کرنا چاہتی ہے. اس کے لیے 2 پرسنالٹیز جو ہے وہ چنی گئی ہیں، ایک گورنر پنجاب اور دوسرا شیخ رشید احمد. تو آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں میں سے کون سے آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر اپوزیشن سے ڈائلاگ کر کے کامیاب ہو سکیں گے؟ دیکھیں جی، دونوں معزز شخصیات ہیں، سیاسی شعور رکھنے والے لوگ ہیں، اور اگر ایتھورائز کیا گیا ہے تو کسی بنیاد پہ کیا گیا ہے. تو جس سے بھی بیٹھ کے بات کرنا چاہیں اپوزیشن، چلیں ہم یہ بھی آفر ہونے کی یہ دیتے ہیں کہ وہ جس سے گورنمنٹ میں سے جس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، کہ وہ اگر کوئی ذاتی پسند ناپسند کی بات ہے تو ہماری طرف سے کوئی ایسی کنڈیشن نہیں. جب کل سر یہاں پہ جو پی ڈی ایم کا جلوس جا رہا ہے، یہاں سے کوئی بڑا جلوس جا رہا ہے راولپنڈی سے، تو حکومت ان کو روکے گی یا جانے کی اجازت دے گی؟ میرے خیال میں روکنے کا تو کہیں ڈسکشن بھی نہیں ہے اور فیصلہ بھی نہیں ہے کہ ہم روکیں گے. ہم اجازت نہیں دے رہے، قانونی لحاظ سے ہم اجازت نہیں دے رہے. اجازت باوجہ کرونا نہیں دی جا رہی، اور جو لوگ اس کی بلا اجازت کریں گے، جو قانون جتنی اجازت دیتا ہے اس کے مطابق کارروائی ہوگی. روکنے کے بارے میں گورنمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں. کارروائی کب ہوگی؟ انہوں نے لاہور میں بھی جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد ملتان بھی کیا، ایف آئی آر ہوئی ہے، ریلی نکالی، اس پہ بھی ایف آئی آر ہوئی، لیکن ابھی تک گرفتاری کوئی عمل میں نہیں لائی، صرف پرچے کاٹے جا رہے ہیں. اور گرفتاری کب عمل میں لائیں گے؟ کمزور اس وقت کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو قانون ہے اس وقت کمزوری کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، وائلیشن وہ کیے جا رہے ہیں، ایف آئی آر درج ہوتی جا رہی ہیں. ایف آئی آر ہو جاتی ہے، بندہ بیل میں جاتا ہے، بندہ کے ٹرائل ہوتا ہے، سیاسی ایف آئی آریں وڈرا بھی ہو جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن جو کہا گیا کہ جو وائلیشن کرے گا اس کے خلاف قانون اور ضابطے کے تحت کارروائی کی جائے گی. سر، آپ نے کہا کہ قومی اسمبلی میں چند لوگ آپ سے رابطے میں،
नाम बताए बगैर कि आप एक बताना पसंद करेंगे कि कौन कौन से लोग हैं और वो किन पार्टी से कितने इम्पोर्टेंट लोग हैं जो आपसे, कितने लोग हैं जो आपसे राब्ते हैं? देखिए जी, हर बंदे की एक से बढ़ के एक होता है, उसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह बड़ी होती है। जो मेंबर नेशनल असम्बली है, नेशनल असम्बली का मेंबर मैं भी हूँ, नेशनल असम्बली का मेंबर कोई और भी है, इम्पोर्टेंस बराबर ही है। नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, काबिल एहतराम है, उनकी इम्पोर्टेंस है, अपनी जमातों में उनकी इम्पोर्टेंस है, और वो पीटीआई के साथ और हुकूमत के साथ राब्ते में चंद दोस्त हैं। फरमा दीजिएगा कि शेख रशीद को जिस टाइम पे वजारत रेलवे से हटाकर वजारत दाखिला दी गई, अवामी मुस्लिम लीग के कुछ वर्कर जो है उनको, उनका ये कहना है कि शेख रशीद को ML1 मंसूबे की जितनी उन्होंने मेहनत की थी उसका क्रेडिट लेने से कबल जानबूझकर हटाया गया कि ML1 मंसूबे के बाद जो नौकरियां उन्होंने पिंडी में मजदूरों के वाले से लानी थी, अब उसका क्रेडिट पीटीआई गवर्नमेंट लेगी और जानबूझकर ये मिनिस्ट्री उनसे छीन ली गई। ये पहली बार आपके दिल की आवाज़ लगती है मुझे। अच्छा सर, कोरोना तो पहले जो मुझ तक पहुंची है, ना मैं सोच सका हूँ, ना समझ सका हूँ, ना इस चीज़ का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक है। अच्छा सर, जी शराजी साहब, अच्छा, पहले ये कहा गया कि 8 दिसंबर आर पार कर गया, 8 दिसंबर गुजर गया। शुरू में कहा गया गुजरांवाला का जो जलसा है वो इंतहाई अहम है, हर चीज़ गुजर जाएगी। उसके बाद कहा गया कि दिसंबर मौजूदा हुकूमत का आखिरी महीना। अब इन्होंने कहा है कि 31 दिसंबर तक इस्तीफे दें अपनी पार्टी के सरबराहों को और जनवरी के आखिर तक चलेगी। आपके ख्याल में, आप भी एक वफाकी वजीर हैं और एक मंजर सियासतदान हैं, अपोजिशन ये डिले टैक्टिक्स खेल रही है या आपको दबाने के लिए हर हरबे अख्तियार करके मतलब आगे? देखिए जी, हमें तो अपोजिशन का पता है आखिरी जी। 31 जनवरी इन्होंने कहा है, उसके फरवरी के पहले हफ्ते में सेनेट के इलेक्शन हो गए, फिर अपोजिशन के पास टाइम कौन सा रहेगा? देखें जी, फरवरी के बाद बीच में वो उनके रिजाइन 1 महीने पहले होगी, 1 महीने पहले। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। वो ये समझते हैं कि अगर हमने इस्तीफे दिए तो हमसे सूबाई हुकूमत सिंध की भी जाती रहेगी, मरकज़ या पंजाब उनके हाथ आने को नहीं है। इतनी सियासत वो भी समझते हैं। वो दोनों फरीक एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्लिम लीग जिस तरह 2008 में NRO पीपल्स पार्टी को आगे रख के लिया गया और मुस्तफ़ीद नवाज़ शरीफ साहब भी हुए कि अगर NRO मिल जाता है तो मुस्तफ़ीद हम भी होंगे, लेकिन वो चीज़ पहले हमने क्लियर कर दी है, प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर कर दी है कि NRO नहीं मिलेगा। तो ये अपोजिशन सिर्फ एक लोगों को एक आस, एक उम्मीद और थ्रू मीडिया एक हाइप क्रिएट की हुई है। इस्तीफे इस्तीफे इस्तीफे, अंबार लग चुके हैं, इतने इस्तीफे आ चुके हैं। भाई इस्तीफ़ा तो बड़ा सीधा, आज मैंने देना है तो सीधा कौमी असम्बली में चला जाऊं, सेक्रेटरी को दे के आ जाऊं इस्तीफ़ा, स्पीकर को दे के आ जाऊं, डिप्टी स्पीकर को दे के आ जाऊं। क्या ज़रूरत है कि मरियम के पास जमा कराएं? क्या ज़रूरत है बिलावल के पास जमा करवाएं? जो सिंध वाले हैं वो सिंध असम्बली के स्पीकर के पास जमा करवा दें, सेक्रेटरी के पास करवा दें, पंजाब वाले लाहौर करवा दें। सहूलत हर जगह मौजूद है। जो उनकी सीटें 2-4 KP में है, KP में भी उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी। सीधे स्पीकर के पास चले जाएं, सेक्रेटरी असम्बली के पास चले जाएं, सेक्रेटेरिएट खुला होता है। वो कहते हैं तो हम 24 आवर सर्विस देने के लिए तैयार हैं। खान साहब, अगर उन्होंने आपका नाम ले दिया कि वो आपने कहा कि हम ऑपोजिशन को ऑफर देते हैं कुछ जिससे बात करना चाहिए, उन्होंने अगर कहा जी हम सरवर खान साहब से बात करना चाहते हैं तो आप उनसे क्या डायलॉग करेंगे? मैं कहूँगा एक NRO नहीं मिलेगा, चोर डाकू को कोई राहत नहीं मिलेगी। ये बात तो पहले होगी, तो बाकी नेशनल इश्यूज पे बैठना है, बात करनी है, हम बात करने के लिए तैयार हैं। अच्छा सर, कोरोना तो इससे पहले भी था, लेकिन मेरा ख्याल है एक दोस्त एक बार ही कर ले तो काफ़ी नहीं। मेरा देखी सवाल नहीं। कोरोना तो इससे पहले भी था, लेकिन हुकूमत ने दावत नहीं दी अपोजिशन को कि आए बैठ के तो हम करते हैं, लेकिन अब हुकूमत सुबह शाम अपोजिशन को दावत दे रही है कि कौमी मसला है
तो लगता यूँ है कि हुकूमत खुद भी जो है वो अंदर से खाइफ है कि कहीं वाकई स्लिप ही ना हो जाए। कुछ ज़रा थोड़ा बहुत को खाइफ हम नज़र आते हैं, हम तो खुश हैं कि वो एक्सपोज हो रहे हैं, नंगे हो रहे हैं, उनके पल्ले शय कोई नहीं है, वो जो कह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे, वो एक्सपोज हो रहे हैं। देखें ना, जैसे शराजी साहब ने कहा कि 8 तारीख को ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। अब 13 तारीख को भी कुछ नहीं होगा, जलसा होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा। 31 तारीख भी आ जाएगी, लोग इस्तीफे नहीं देंगे, जो देंगे वो अंदर संभाल के रख लेंगे, बक्से में रख लेंगे। इस्तीफे देने हो तो स्पीकर को दें, नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के सेक्रेटेरिएट्स मौजूद हैं, अगर तो वो अवाम उन्नास को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा सा आपको इस्तेमाल कर रहे हैं और थोड़ा सा आप उन्हें इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। फर्क इतना है। पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। आपके कायद कह रहे हैं कि हमने भी 126 दिन धरना दिया, जलसे जुलूस किए, कुछ भी नहीं हुआ। अब बजाय तो आपकी जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि खतरा नहीं है, लेकिन पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी देखी जाए तो आप जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आप अपोजिशन का नाम लेते ही दांत पीसते थे। आज आपने बैठी अपोजिशन को ऑफर कर दी कि आए बात करें, तो खतरा क्यों नहीं है? अपोजिशन बैठी तो दांत उसी तरह पीसूंगा। सर ये बता दें आप, सर ये का जो कराची ग्यारह हादसा है, सर जब वो लैंड कर रहा था तो सर कल फुटेज भी है, वो 3 बार रनवे पे आया। जी बिल्कुल इसी तरह। सर उसमें मजीद आप क्या समझते हैं कि क्या वजूहात थी? एक तो तैयारों का पायलट का इशू था, इसके अलावा क्या क्या वजूहात थी? सर देखें जी रनवे पे टकराया था। इस पे मैंने जो प्रोविजनल इंक्वायरी रिपोर्ट थी, मैंने विद इन टाइम जो हमने कमिट किया था कि 1 साल के अंदर वो हम रिपोर्ट असेंबली में ले करेंगे, वो रिपोर्ट ले कर ली है। और ये भी था कि मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट अब अगर सेशन होता है 6 दिसंबर में होता है या जनवरी में होता है तो मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट ले कर दी जाएगी। और ये वीडियोज़ मैंने देखी भी हैं, इस पे रिपोर्ट भी मौजूद है और ये वीडियोज़ ठीक हैं कि पहिए खोले बगैर उसने लैंड की है, बेली लैंडिंग कहते हैं, और 3 बार जहाज़ टच हुआ है ज़मीन पे, उसके इंजन टच हुए हैं और उससे चिंगारियाँ निकली हैं, जो आपने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी। अच्छा सर, आपसे जब बात हुई थी लास्ट टाइम, सर बात ये हुई थी कि आपके बयान में और साबिक सेक्रेटरी एविएशन के बयान में फ़र्क था। आपने कहा था उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसके 3 दिन बाद ही सर उनको तब्दील कर दिया गया। क्या ये आपकी कार्रवाई थी कि सेक्रेटरी एविएशन जो है इस सारे मामले के जिम्मेदार थे? क्योंकि पायलट्स के हवाले से आपके आदाद-ओ-शुमार कुछ और है सर, उनके कुछ और है सर, रिटर्न में लिखी। देखें, कोई मिनिस्टर हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, और कोई भी सेक्रेटरी हो, इंक्वायरी सेक्रेटरीज के ऑर्डर पे हुई। सेक्रेटरी ग्रेड 22 का सेक्रेटरी था। जो रिपोर्ट मुझे दी गई, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मुझे दिए गए, जो मुझे नंबर दिए गए, जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी मनोआन, वही मैंने असेंबली में बताई, वही नंबर्स मैंने बताए, कोई चीज़ मैंने अपने पास से नहीं बताई, और वो सारी चीज़ का मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। थैंक यू जी।